اور مقرر کرتے ہیں وہ مشرک لوگ اللہ کے لیے وہ جو ناپسند کرتے ہیں خود اپنے لیے، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کہ بے شک ان کے لیے آخرت میں اچھائی ہے۔ پکی بات ہے کہ بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور بے شک وہ اسی آگ کی طرف بڑھائے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، یقیناً رسول بھیجے ہم نے ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، پھر مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے عملوں کو، بس وہ شیطان ان کا دوست ہے آج بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 62-63 دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے دین لوگوں کی جو اللہ تعالی کی ذات میں گستاخیاں کرتے تھے، ان میں سے ایک گستاخی، اس کا تذکرہ پہلے بھی ہوا تھا کہ وہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور اولاد بھی لڑکی کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ بہت بڑی گستاخی اور بہت بڑی جسارت ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے لیے وہ مقرر کرتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ چند آیتیں پہلے گزرا تھا کہ اگر ان میں سے کسی کو خبر دی جائے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اب میں اس بچی کو زمین میں دھنسا دوں یا ذلت برداشت کرتے ہوئے اسے گھر میں باقی رکھوں۔ فرمایا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور بناتے ہیں وہ اللہ کے لیے ما یکرہون، جو وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ اس میں علماء نے 3 باتیں کی۔ ایک تو یہی جو میں نے عرض کی کہ خود اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں اور خدا کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے لیے اپنی ملکیت میں غیر کی شرکت ناپسند کرتے ہیں کہ میرا جو گھر ہے، میری جو جائیداد ہے، میری جو چیزیں ہیں، میرا جو دائرہ اختیار ہے، میرا جو عہدہ منصب ہے، اس میں کوئی اور میرے ساتھ شریک ہو، سانجھی ہو، تو یہ پسند نہیں کرتے، اور آج بھی کسی کو پسند نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں، اللہ کے اختیارات میں غیروں کو شریک کرتے ہیں۔ اپنے لیے شرکت برداشت پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ کی ذات کے لیے دوسروں کو شریک بناتے ہیں۔ جبکہ ہم اگر کسی کو اپنے ساتھ شریک بنائیں گے، وہ ہمارے ہمسر کا تو ہے، میں بھی مخلوق ہوں، وہ بھی مخلوق ہے، میں بھی فنا ہونے والا ہوں، وہ بھی فنا ہونے والا ہے، میں بھی کسی کا پیدا کیا ہوا، وہ بھی کسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کا جس کو شریک بناتے ہیں، اس کی اللہ کے ساتھ کوئی مماثلت، کوئی برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن پھر اللہ کے بنائی ہوئی اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی ملکیت میں ان کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے۔ اسی طریقے سے کہ اللہ کے لیے وہ کام کرتے ہیں، ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شکل یہ بنائی ہے کہ اگر ان کی کوئی گستاخی کرے، کوئی ان کا استہزاء مذاق اڑائے تو اس کو ناپسند، ہر بندہ ناپسند کرتا ہے۔ کوئی میرے ساتھ ایسا کرے، میرا مذاق اڑائے، میری استہزاء کرے، ٹھٹھا کرے، تو مجھے ناپسند ہے۔ لیکن یہی کام یہ لوگ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے دین کے مسائل و احکامات کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ بے دین لوگ آج بھی دین کے کتنے مسئلوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے ٹھٹھا کرتے ہیں، بھلا یہ بھی ایسے کوئی مسئلہ ہے، بھلا یہ بھی کوئی فلاں، یہ عجیب سے عجیب، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، خدا بھوکا ہو گیا، خدا کو ہمارے چندے کی ضرورت پڑ گئی، عجیب سے عجیب باتیں کرتے ہیں۔ یہ استہزاء اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا استہزاء خود کرتے ہیں۔ تو فرمایا
یہ بات بھی وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ تو فرمایا وہ کیسے لوگ ہیں کہ بناتے ہیں اللہ کے لیے جو خود ناپسند کرتے ہیں، اور پھر آگے اتنا کچھ گستاخیاں، اتنا کچھ غلطیاں، ایسے غلط نظریات قائم کرنے کے بعد بھی اگلا جھوٹ یہ شیطان نے ان کو سکھایا ہوا ہے کہ اول تو قیامت آئے گی نہیں، مولوی جھوٹ بولتے ہیں، اگر آ بھی گئی، یہ باقاعدہ قرآن میں اور جگہ پر موجود ہے، اگر آ بھی گئی تو تب بھی جیسے جہاں دنیا میں ہمارے مزے ہیں وہاں بھی ہمارے مزے ہیں۔ یہ بے دین لوگ باقاعدہ یہ بات کہتے تھے کہ ان کا یہ کہنا تھا، یہ غالباً یہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّةٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي، یہ ہم اس کے استحقاق ہیں جو ہمیں دنیا میں ملا ہے نا، ہم اس کے حقدار تھے۔ یعنی دنیا میں جو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں ان کو اللہ کا فضل نہیں سمجھتے، اللہ کا احسان نہیں سمجھتے، بلکہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، ہمارا تو خیال یہ ہے کہ قیامت آئے گی نہیں۔ پہلی بات تو ہم یہ گمان کرتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، لیکن وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مولویوں کی بات ہوگی ہم اللہ کے ہاں لوٹا بھی دیے گئے، خدا کے ہاں پیشی ہماری ہو بھی گئی، اِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہ ہمارے لیے وہاں بھی خوبیاں، اچھائیاں، مزے ہوں گے، یہ مولوی یہاں بھی مانگ رہے ہیں وہاں بھی یہ ہمارے محتاج ہیں۔ یہ بے دین لوگوں کا کل بھی یہ نظریہ تھا، آج بھی ایسا طبقہ دنیا میں موجود ہے، اور اس کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ۔ وہ کیا جھوٹ ہے؟ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، کہ ان کے لیے آخرت میں بھی بھلائی اچھائی ہوگی۔ یہ اپنے بارے میں جو شیطان نے ان کو سکھا رکھا ہے، من گھڑت ایسے ٹھکوسلا بنا رکھا ہے، یہی بات فرعون بھی کہتا تھا، یہی بات قارون بھی کہتا تھا کہ ہماری دولت، ہمارے خزانے، ہماری حکومتیں، ہماری طاقتیں یہ ہمیں جیسے ملی، ایسے آگے ہمارے ایسے مزے ہوں گے، اللہ تللے ہوں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ڈبل ٹرپل لا جرم، یہ بھی تاکید ہے، انا یہ تاکید ہے، لہم لام تاکید ہے، تین تاکیدوں سے اللہ فرما رہے ہیں پکی بات ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ لہم النار، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہاں بھی مزے ہوں گے، بے دینی کر کے بندہ یہ خیال کرے، گناہوں بھری زندگی گزار کے بجائے ندامت کے، بجائے معافی کے، بجائے عاجزی کے، اکڑ کے سینہ تان کے زندگی گزارے کہ وہاں بھی میرے مزے ہوں گے۔ شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، بد کردار ہے، حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، پھر بھی ڈیٹھ بنا ہوا ہے اور چوڑا ہو کے کہتا ہے کہ وہاں بھی میرے مزے ہوں گے، تو اللہ پاک تین تاکیدوں سے فرماتے ہیں لہم النار، ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور اللہ فرمایا وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، ان کو جہنم کی آگ کی طرف آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ مہلت دے رہا، اللہ ایک ایک گناہ پر پکڑ سکتا ہے، لیکن ایمان والے کو مہلت دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کر لے، اپنے گناہ کی تلافی موت سے پہلے پہلے کر لے، اور بے دین کو مہلت دیتا ہے کہ اور زیادہ یہ بے دینی میں، گناہوں میں بڑھ جائے، تاکہ جب پکڑا جائے تو پھر خوب پکڑا جائے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اللہ کی قسم ہے، جیسے ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا آپ کی امت کی طرف، ایسے آپ سے پہلی امتوں کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ یہ کوئی آپ کا رسول بنا کے بھیجنا پہلی بات نہیں ہے، انوکھی بات نہیں ہے، انہونی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے ہم نے ان نبیوں کو اپنی اپنی امتوں کی طرف بھیجا، ان امتوں نے نبیوں کے ساتھ جو سلوک کیا ذرا اس کو دیکھیں۔ جب وہ آپ مستحضر کریں گے تو اب جو آپ کی امت آپ سے سلوک کر رہی ہے، اہل مکہ جو آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، پھر آپ کو اوپرا نہیں لگے گا، آپ کہیں گے کہ حق والوں کے ساتھ ایسے پہلے سے ہوتا آیا ہے۔ اس سے حضور کو تسلی ہوگی، اور فرمایا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ کافر لوگ، بے دین لوگ، بد کردار لوگ جو برائیاں کر کے اکڑتے ہیں،
اور فخر کرتے ہیں کہ آج دہاڑی اچھی لگ گئی، حرام کے پیسے سے جیب بھری اور آ کے بچوں کو جہنم کی آگ کھلائی تو خوش ہو رہا ہے کہ آج دہاڑی اچھی لگ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کو برائی اچھی کر کے دکھائی، کر برائی رہے ہیں، کر اپنی تباہی رہے ہیں، کر اپنی بربادی رہے ہیں، اور شیطان نے ان کو اندر سے پٹی پڑھائی ہے کہ تیری زندگی بڑی کامیاب زندگی ہے، بڑا اچھا ہو گیا تیرا آج کا دن، یہ کام تیرا بڑا اچھا ہو گیا، زینا مزین کر دیا، ٹھہا دیا، خوبصورت کر دیا، یعنی جو چیز انتہائی عیب دار ہے وہ ان کو انتہائی خوبصورت بنا کے شیطان دکھاتا ہے۔ ہر گناہ بدبو ہے، ہر گناہ قابل نفرت ہے، ہر گناہ کے اندر انسان کے لیے ذلت ہے، لیکن شیطان اسی کو دکھاتا ہے کہ آج میں نے یہ کمال کر لیا، آج میں نے یہ کمال۔ گناہ کرنے کے بعد اس پر اپنے آپ کو اترا رہا ہوتا ہے، اور آج کل یہ چار دوست میں بیٹھ کر کے بڑے فخر تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، میں نے فلاں کا یہ کیا، فلاں کا یہ کیا، فلاں کا یہ کیا۔ تو گناہوں کو اس طرح سے خوبصورت سمجھنا اور اس پر اترانا یہ شیطانی تسجیل ہے۔ تو فرمایا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، بس ٹھہا دیا، خوبصورت کر دیا، اچھا کر کے دکھایا ان کو شیطان نے ان کے برے عمل۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اور وہ شیطان جیسے ان کا دوست تھا آج ان کا بھی دوست ہے۔ اليوم کا لفظ آج کے لیے ہے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، وہ دو شیطان ان کا آج بھی دوست ہے، یعنی وہ طبقہ جیسے پہلے زمانوں میں تھا آج بھی وہ طبقہ موجود ہے، اور قیامت تک یہ طبقہ موجود رہے گا کہ برائیاں کر کے، گناہ کر کے، اپنے پاؤں پہ خود آپ کلہاڑی مار کے اپنا نام اعمال خود خراب کر کے اترائیں گے کہ ہم بڑا اچھا کمال کر چکے ہیں، ہم نے تو آج بڑا اچھا دن گزارا، یہ بھی اللہ ترلے کی، یہ بھی اللہ ترلے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی دے۔ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کھیل کھلواڑ کر کے بعد میں آپس میں فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، وہ کہتے ہیں میں نے یہ کیا۔ یہ شیطان کے شتونگڑے ہیں اور یہ شیطانی نمائندے ہیں معاشرے میں۔ فرمایا فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، بس وہ شیطان ان کا دوست ہے، اليوم آج۔ اور ایسے لوگ سن لیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک ہی پہلے لمحے میں قبر کی رات آتے ہی اسی وقت سارے کے سارے وہ مزے، وہ عللے ترلے ایسے کافور ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے پوچھیں گے بتاؤ جب سے دنیا میں آئے تھے کوئی ایک لمحہ بھی اچھا مزے کا گزارا تھا؟ تو قبر کی ایک گھڑی کتنی سخت ہوگی، کہیں گے ہم نے تو کبھی چین سکون دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی دنیا میں سکھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ جو کہتے تھے کہ دنیا میں ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں پیتے ہیں، جیسی چاہتے ہیں گاڑی استعمال کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں گھر میں رہتے ہیں، ہمارے تو مزے ہی مزے ہیں۔ یہ مزے ایک لمحے میں بھول جائیں گے، ایک لمحے میں ایک مزہ، ایک دنیا کی چین سکون یاد نہیں رہے گا، کہیں گے ہم نے تو ایک لمحہ بھی کبھی سکھ کا گزارا ہی نہیں ہے۔ اور ایمان والا جتنا مشکل میں زندگی گزار کے جائے، جتنا مشکل میں زندگی گزار کے جائے، مرتے ہی اللہ پاک موت کے وقت ہی ایسی لذت عطا فرمائیں گے کہ وہ پچھلے سارے ٹکڑے بھول جائیں۔ ہمارے دوست ہیں مولانا رمضان سے، میں کل پر بچوں کو بتا رہا تھا، یہاں جمال مسجد ہے، یہ جھنگ روڈ پہ چڑھے نا سیدھا، تو یہاں جمال مسجد ہے ماڈل بازار کے ساتھ، اس میں ہوتے ہیں آج کل انتہائی سادہ بزرگ، کئی سفر کر چکے ہیں دنیا میں، ملکوں میں تبلیغ کے حوالے سے۔ تو مجھے اگلے دن ملے بالکل ایسے جیسے ملک ہوتا ہے کہ بس سانس بچا ہوا ہے، ہڈیاں بچی ہیں۔ میں نے کہا حضرت ذرا اپنے حال پہ رحم کرو، کوئی جسم کا بھی حق ہے۔ مجھے کہنے لگے یہ جسم اسی کے لیے ہے، اس کو یہاں لگا لو، آگے مرنے کے بعد مزے ہی مزے، یہ چند دن کے مشکل ہے، آگے مزے ہی مزے۔ جن لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے وہ یوں مزہ دیکھتے ہیں۔ یہ کون سی